اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کی تعداد لاکھوں ہے. اللہ رب العزت نے ہر نبی اور رسول کو یہ بتلایا کہ آپ کی امت اتنے دن تک چلے گی اور اس کے بعد ختم. آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے وہ اتنے دن تک چلے گی اور اس کے بعد ختم. آپ کو جو آسمانی کتاب دی جا رہی ہے وہ اتنے دن تک چلے گی اور ختم. سب کو ایک محدود وقت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. لیکن جب باری سارے جہاں کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث کر رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی محدود وقت نہیں ہے، بلکہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیج رہے ہیں. اور آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے اور آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس کو کوئی بھی کینسل نہیں کر سکتا ہے. آپ کو جو صحیفے دیے جا رہے ہیں، جو قرآن دیا جا رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے دیا جا رہا ہے، اس کو درمیان میں کوئی آدمی کینسل نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا کے ساتھ معاملہ کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا. آقا کا وجود حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو جو قبلہ دیا وہ سب سے پہلا ہے. اس روئے زمین پر اگر سب سے پہلا گھر کوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے. اور اس روئے زمین پر اگر وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبی ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، لیکن ظہور کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں آئے. لیکن وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی آپ ہیں اور ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں. اسی طریقے سے آپ کو جو کعبۃ اللہ دیا گیا وہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین کا ہے، جو کہ ظہور کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہوا ہے لیکن وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے. مناسبت تھی، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو مکے کے اندر پیدا فرمایا. وجہ یہی تھی کہ یہ مناسبت پائی جا رہی تھی اور کعبۃ اللہ بھی وہیں پر تھا، اس وجہ سے رسول اللہ کو بھی اللہ نے وہیں پر پیدا فرمایا. یہ مناسبت کی بنیاد پر تھی. تمام انبیاء کو جو کعبہ دیا گیا بیت المقدس، تمام انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو جو قبلہ دیا گیا وہ کعبۃ اللہ کو دیا گیا. اور یہ کعبۃ اللہ بھی کینسل ہونے والا قبلہ نہیں ہے. ہمیں اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. یہ کعبۃ اللہ کینسل نہیں ہوگا. آج جو اور انبیاء کو قبلہ دیا گیا تھا بیت المقدس، آج وہ کینسل ہو چکا ہے. اگر کوئی آدمی اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اور لاکھ دلیل دے دے کہ تمام انبیاء نے، بہت سارے نبیوں نے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے، وہ 50 نماز پڑھ ڈالے، اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارا اور آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. آج اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آج جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس اس کو لوگ بھلا چکے ہیں. آج جو تصویر ہم لوگ فوٹو وغیرہ دیکھتے ہیں اور اخبارات میں چھپی ہوئی ہے وہ تصویر حقیقتاً دیکھا جائے تو بیت المقدس کی نہیں ہے. وہ تو ایک مہمان خانے کی عمارت ہے جس کو لوگ بیت المقدس سمجھ رہے ہیں. اللہ نے اس کو ایسا بھلا دیا لوگوں کو کہ آج لوگوں کو اس کی تصویر بھی ذہن میں نہیں ہے. اس وجہ سے کعبۃ اللہ کو بھی کوئی کینسل نہیں کر سکتا ہے. جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعظیم ہیں، اسی طریقے سے آپ کی لائی ہوئی ایک ایک چیز قابل تعظیم ہے. آپ کی لائی ہوئی شریعت قابل تعظیم ہے. آپ کا لایا ہوا قرآن قابل تعظیم ہے. جو آپ کو قابل تعظیم سمجھتا ہے وہ آپ کے کعبے کو بھی، آپ کے اس لائے ہوئے قبلے کو بھی قابل تعظیم سمجھے گا.
قبلے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا کہ اے میری امتیوں، اس کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکنا بھی مت۔ ایک شخص نے تھوکا قبلے کی طرف، اللہ کے حبیب نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اس کو صاف کرو، تمہیں پتا نہیں تم نے کس طرف تھوکا ہے، اگر تم قبلے کی طرف تھوکو گے تو قیامت کے میدان میں ایسے لائے جاؤ گے کہ وہ تھوک تمہاری پیشانی پر لگا ہوا ہوگا، کیونکہ تمہاری پیشانی وہ حیثیت نہیں رکھتی ہے جو حیثیت کعبۃ اللہ کی ہے، جو حیثیت کعبۃ اللہ رکھتا ہے، تمہاری پیشانی وہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھلایا۔ آج ہمارے ذہنوں میں تصور ہے ہی نہیں، آج تصورات سے اڑ چکے ہیں۔ ہم نہ جانے کتنی مرتبہ، نہ جانے دن میں کتنے بار تھوکتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے حبیب کے اس لائے ہوئے قبلے کے ہم ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سکھلایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس کی طرف، اس کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کر کے، نہ پیٹھ کر کے، نہ پیشاب کرنا اور نہ ہی پاخانہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے الگ سے فرمان سنایا کہ اس کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کرنا، نہ پاخانہ کرنا، اور نہ ہی پیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا، نہ اس کی طرف منہ رہے اور نہ پیٹھ رہے، منع فرمایا اللہ کے حبیب نے۔ آج اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ آج جب ہم پیشاب و پاخانہ کرتے ہیں تو کتنا زیادہ اس بات کا احتیاط کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو نوجوان راستوں میں پیشاب کرنے کے لیے کھیتوں کے اندر اترتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ قبلہ رہتا ہے؟ کیا وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح پیشاب و پاخانہ کر رہے ہیں؟ آج جب ہم ہاسپٹلوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ جو کفار کے بنائے ہوئے بیت الخلا ہوتے ہیں، جب ہم اس کے اندر بیٹھتے ہیں تب بھی ہمیں خیال نہیں آتا ہے کہ ہمارا چہرہ کہیں قبلے کی طرف تو نہیں ہے۔ ہم دھڑلے کے ساتھ پیشاب و پاخانہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا احساس تک مر جاتا ہے اس جگہ پر کہ کہیں ہمارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، جس کے بارے میں سارے جہاں کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے فرمان نازل فرما رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اس کی طرف رخ کر کے اور نہ ہی پیٹھ کر کے نہ پیشاب کرنا ہے اور نہ پاخانہ کرنا ہے۔ ہمارے خیالات نہ جانے کہاں چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے حبیب جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو سب لوگ چاہتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے یہاں رکیں، فلانے چاہ رہے تھے کہ اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے یہاں رکے۔ ہر آدمی آپ کا خواہاں تھا، ہر آدمی آپ کا مشتاق تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں اللہ کے حبیب کی مہمان نوازی کروں، لیکن اللہ کے حبیب نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اے لوگوں، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور یہ جس کے گھر جا کر رکے گی میں اسی کے ہاں مہمان بنوں گا۔ لہٰذا وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں، شام ایک مرتبہ گئے، اس وقت شام فتح نہیں ہوا تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ شام میں جب پہنچے تو وہاں پر ان کو یہ حدیث یاد تھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پیشاب کرنا اور نہ پاخانہ کرنا، نہ پیٹھ کر کے پیشاب و پاخانہ کرنا۔ جب انہوں نے دیکھا وہاں پر تو ان کے جتنے بیت الخلا تھے اور جتنے باتھ روم ان کے بنے ہوئے تھے سب کے سب اسی رخ پہ بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ترچھے بیٹھتے تھے ان کے باتھ روم کے اندر، ہم لوگ ٹیڑھے ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ ہمارا پشت کہیں قبلے کی طرف نہ ہو جائے یا ہمارا رخ کہیں قبلے کی طرف نہ ہو جائے۔ آج ہمارے خیالات میں چیزیں ہیں ہی نہیں، ہم نہ جانے کتنی مرتبہ پیشاب و پاخانہ غیروں کے ہاں کرتے ہیں، لیکن یہ احساسات ہمارے یہاں ہیں ہی نہیں، ہمارے ذہنوں میں بات نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا۔ اور ان کو دیکھیے کہ جب ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایسا بیت الخلا ملا تو وہاں پہ بھی وہ جس طرح بنا ہوا ہوتا اس طرف نہیں بلکہ ٹیڑھے بیٹھ کر اپنی حاجت کو پوری کیا۔ یہ احترام تک قبلے کا ان حضرات کے اندر، لیکن ہمارے اندر وہ احترام کہاں چلے گیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قبلے کو، کعبۃ اللہ کو اللہ نے مبارک کہا ہے، بابرکت کہا ہے، ہدایت کہا ہے اور پورے عالم کے لیے کہا ہے۔ تین صفات اللہ نے ذکر کیا کہ مبارکن وہدن رحمتن، تین صفات اللہ نے کہا، تین چیزیں پائی جاتی ہیں، برکت کے چشمے پھوٹتے ہیں اس کعبۃ اللہ سے، اور جو شخص اس کعبۃ اللہ کا احترام کرے گا وہ برکتیں پائے گا، وہی رحمتیں پائے گا اور اسی کو ہدایت ملے گی۔ لیکن آج ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ ایک سلفی عالم ہے، وہ ایک مرتبہ ایک صاحب کو مکے کے اندر دیکھے طواف کر رہے ہیں۔
जब वो तवाफ कर लिए, तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम पर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की, और जब नमाज अदा कर ली तो उनके मुरीदीन भी उनके साथ थे। तो मुरीदीन और वो दोनों वापस होने लगे, लेकिन वो जो आलिम साहब थे वो जब वापस हुए तो पीठ केवल नहीं वापस हुए, बल्कि ऐसे सामने से पीछे आ रहे हैं, किबले की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ जो है उनका रुख है और पुश्त उनका पीछे है, और पैर केवल पीछे से वापस आ रहे हैं और मुरीदीन आगे चल रहे हैं। वो लिखता है कि मैंने कहा कि अरे ये आदमी कहीं गिर न जाए और टूट न जाए इसका हाथ और पांव, ये देख नहीं रहा है और ये तो एक बिदअत काम कर रहा है। आज तक किसी सहाबी ने इस तरह से तवाफ करने के बाद पीछे मुंह नहीं आए, और ये शख्स ये तो नया काम कर रहा है और बिदअत कर रहा है। आखिरकार उसने उनसे पूछ लिया कि ये बताओ कि ये तुम क्या कर रहे थे, ये तो तुम बिदअत का काम कर रहे थे। तो उनके मुरीदीन ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुमको पता है कि ये शख्स कौन है? उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, जो इस वक्त शेखुल हदीस व तफसीर है दारुल उलूम देवबंद का। उसके रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मैंने किसको टोक दिया है? तो उसने कहा हजरत मैं आपका दीदार तो कभी नहीं किया था, बहरहाल जब दीदार हो गया है तो बतला ही दीजिए कि ये हदीस में तो हमको कहीं नहीं मिलता है। तो हजरत मौलाना मदनी ने कहा कि शरीयत ने इस बात की गुंजाइश दी है कि तुम चाहो तो इस तरह वापस आ सकते हो, लेकिन बहरहाल मेरी गैरत गवारा नहीं करती है, हुसैन अहमद की गैरत गवारा नहीं करती है कि काबतुल्लाह मेरे सामने हो और मैं उसकी तरफ पीठ करके आऊं। इस वजह से मैं अपना रुख करके और दबे पांव खींचा चले आया, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही है। ये एहतराम था किबले के साथ इन हजरात का। और आज हमारा एहतराम कहां चले गया है? हम कभी ज़हनों में तसव्वुर भी नहीं लाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं काबतुल्लाह के साथ। आज जब माएं अपनी बच्चों को पेशाब कराती हैं तो उस वक्त वो भी ख्याल नहीं करती हैं कि मैं अपने इस बच्चे को पेशाब करा रही हूं तो कहीं इसका रुख या इसका पीठ काबा की तरफ तो नहीं है। क्या ये माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे? अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो कल कयामत के दिन वो बच्चे अभी तो मासूम हैं, अभी तो 2 महीने और 4 महीने के हैं, आपने उनके रुख को बदल कर पेशाब करवाया, लेकिन इन कयामत के मैदान में अल्लाह के यहां पकड़ होगी कि जिसकी तरफ सारी मस्जिदें बनाई जाती हैं, जिस काबा के रुख पर तमाम के तमाम मसाजिद बनाते हैं मुसलमान, और तुम उसी काबा की तरफ अपने बच्चों की रहनुमाई नहीं कर रहे हो और उसी तरफ अपने बच्चों को पेशाब करा रहे हो। इतनी मुबारक जगह, इतनी अजमत वाली जगह, और तुमने इसका क्या हाल बना के रख दिया है। बाज मस्जिदों के अंदर देखा गया है कि जब मस्जिद तामीर होती है तो उस वक्त जो बैतुल खला होता है उसको तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद एक टेम्परेरी बैतुल खला बना दिया जाता है जो फिलहाल के लिए होता है। जब पूछा जाता है कि भाई इसका रुख कहे बदल दिए, तो कहा जाता है कि अभी तामीर का काम चल रहा है, जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो इसके रुख को सही कर दिया जाएगा। भला बताइए कि अगर हमारा काम चले तो हम काबतुल्लाह का काम छोड़ दें, हम अपने काम को चलाने के लिए काबतुल्लाह का निजाम दरहम बरहम कर दें? हरगिज किसी को इस बात की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरे हबीब ने कह दिया है कि इसकी तरफ रुख करके न पेशाब करना है, न पाखाना करना है, न इसकी तरफ पीठ करके पेशाब व पाखाना करना है। लेकिन कहां जा रहे हैं? आज अगर हमारा काम चले तो हम काबतुल्लाह के काम को रोक दे रहे हैं। ये अजमत है हमारी काबतुल्लाह की, ये अजमत हमारे दिलों में बैठी हुई है काबतुल्लाह की। इस तरीके से हम काबा को देख रहे हैं, इस तरीके से हम किबले का एहतराम कर रहे हैं। आज मामला यहीं तक नहीं गया, बल्कि लोगों ने काबतुल्लाह की तस्वीर मुसल्लों में बनाकर और उसको जमीन पर लाकर गिरा दिया है। आज अगर यहां से देखा जाए तो ना काबा सही से नजर आ रहा है, ना काबे की सही सिमत नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के हबीब ने कहा है कि इसकी तरफ रुख करके पेशाब व पाखाना नहीं करना है। तो क्या हमें इस बात की इजाजत है कि हम काबतुल्लाह की तस्वीर को जमीन में रखकर और उसके ऊपर जो है अपने पैरों को रखें? रोज़े अतहर की तस्वीर इस तरीके से बनाकर और जो है हम अपने पैरों के तले रख देते हैं, उस पर मुसल्ला बना के नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद जब असर की नमाज में या फजर की नमाज में जब हम घूमते हैं तस्बीह पढ़ने के लिए तो हमारा पुश्त और हमारा पीठ और हमारा मकाद उसके ऊपर पड़ता है। क्या हमारा दिल इस बात पर गवारा करता है कि हम काबतुल्लाह की तस्वीर पर पैर रखें? क्या हमारा दिल गवारा करता है कि इतनी अजमत वाली जगह जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि बड़ी अजमत
عظمت والی جگہ ہے, ہدایت اور رہنمائی کے چشمے یہاں سے ابلتے ہیں. ہم اس عظمت والی جگہ پر اپنے پیروں کو رکھتے ہیں, اس عظمت والی جگہ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہمارے اور آپ کے والد کی تصویر ہو یا ہمارے اور آپ کے دادا کی تصویر ہو اور کوئی کہے کہ اس پر پیر رکھو, تو آپ رکھنا گوارا کریں گے؟ کوئی شخص گوارا نہیں کرے گا کہ ہمارے کہیں گے کہ یہ ہمارے والد کی تصویر ہے. ابھی جلدی کسی نے کسی بڑے نیتا کے تصویر پہ پیر رکھ دیا تھا, زمین میں اس کو پھینک دیا تھا اور گرا دیا تھا, اس کے اوپر کیس کر دیا گیا کہ تم نے بے حرمتی کی ہے. بتائیے, جب دنیا میں یہ حال ہے کہ ایک معمولی شخص کی بے حرمتی کرنے پر کیس ہو سکتا ہے, تو اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے قبلے پر ہم پیر کو رکھ رہے ہیں, اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے قبلے کے اوپر ہم بیٹھ رہے ہیں, تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج ہم نے تصورات سے ان چیزوں کو نکال دیا ہے. آج ہم خیال تک نہیں کرتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اسی پر بس نہیں کیا, ممبئی میں ایک مرتبہ مسلح خریدنے گیا تو میں نے دکاندار سے کہا کہ آپ مجھ کو وہ مسلح دیجئے جس پر کعبۃ اللہ کی تصویر نہ بنی ہو. اس نے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا کہ تم کو کعبہ سے محبت نہیں ہے؟ تم کو کعبہ سے محبت نہیں ہے؟ اب محبت اس چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ کعبہ کی تصویر پر نماز پڑھیں گے تب محبت مانی جائے گی. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کے باپ کی تصویر پر یا آپ کے دادا کی تصویر پر میں پیر رکھ دوں تو آپ کیا کہیں گے مجھ کو؟ تو کہا یہ تو غلط ہوگا. تو پھر تم کہے نہیں غلط کہتے اس کو کہ تم رسول اللہ کے کعبے پر تصویر پیر رکھتے ہو, رسول اللہ کے روزے کی تصویر پر جو ہے پیر رکھتے ہو, اور تمہارا دل گوارا کر جاتا ہے. اس جگہ پر بھی تو تمہارا دل گوارا کرنا چاہیے کہ جب تمہارے باپ کی تصویر پر پیر رکھا جائے اور تمہارے دادا کی تصویر پر پیر رکھا جائے تو اس کو بھی تو برداشت کرو, لیکن نبی کے روزے پر کوئی پیر رکھے وہ ہم کو گوارا ہے, لیکن اپنے باپ پر اور اپنے اولاد پر, اپنے دادا پر اگر کوئی پیر رکھے تو اس بات کو آدمی گوارا نہیں کرتا, لیکن رسول اللہ پر ہم گوارا کر لے رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ہم ان تصورات کو اپنے ذہنوں میں لاتے ہی نہیں ہیں اور اس طرح سے کعبۃ اللہ کے بے حرمتی عظمت کے نام پر کرتے چلے جا رہے ہیں. معاملہ یہیں تک نہیں ہے. آج معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے, شادی کا کارڈ چھاپا جاتا ہے, ایک طرف بیت اللہ کا فوٹو ہے, ایک طرف روزے اطہر کا فوٹو ہے, اور اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, اور اس کے نیچے النکاح من سنتی لکھا ہوا ہے, حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. اور ایک طرف عبد الرحمن, عبد الغفار, اللہ کے اتنے نیک نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے اسماء حسنہ وہ بھی اردو میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بھلا بتائیے کہ یہ کارڈ کس درجہ میں احترام کے لائق ہے؟ یہ کارڈ کیا احترام کے لائق ہے؟ کیا ہم اس کارڈ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا اس کو ہم عظمت دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو چومتے ہیں یا ہم اس کو صحیح سے رکھتے ہیں؟ نہیں, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شادی ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یہ شادی تو ہو چکی ہے, اب اس کارڈ کا کیا کام, اس کو ہم اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا ڈال دیا. اس میں رسول اللہ کے روزے کی تصویر تھی, رسول اللہ کے کعبے کی تصویر تھی, قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی تھی, اور ہم نے اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا. ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں نہ جانے کہاں چلی گئیں, نہ جانے کہاں سے غائب ہو گئے. اور اسی پر حضرات ہم نے بس نہیں کیا, بلکہ ہم نے جھنڈے نکال دیے, ایسے ایسے جھنڈے ہم نے نکال دیے کہ اس میں رسول اللہ کے کعبے کی تصویر ہے, اس جھنڈوں میں روزے اطہر کی تصویر ہے, اور بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی مزاروں کی تصویریں ہیں, اور کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ, اور لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اور ان جھنڈوں کو ہم اپنے چھتوں کے اوپر لہراتے ہیں. جب وہ جھنڈے ہمارے چھتوں پر لہراتے ہیں, اس کے بعد بندر آتا ہے اور وہ جھنڈے کو چیڑ کر پھینک دیتا ہے, اور وہ جھنڈے جا کے نالیوں میں گر جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان نالیوں کے اندر کیا گرا؟ ارے وہ تو رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے, کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور وہ جھنڈے جا کر گندی نالیوں کے اندر گر رہے ہیں. یہ ہم نے کیا کر رکھا ہے اپنے حبیب کے ساتھ؟ یہ ہم نے کیا کر رکھا ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ؟ یہ ہماری کعبۃ اللہ سے عزت ہے؟ یہ ہم کعبۃ اللہ کی حرمت کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہم بے حرمتی کی طرف جا رہے ہیں. کعبۃ اللہ ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے. اور اسی پر ہم نے بس نہیں کیا, بلکہ موٹر سائیکلوں میں بھی ہم جھنڈے لگا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر بھی کعبۃ اللہ ہے, روزے رسول اللہ ہے, حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے, کلمہ طیبہ لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اور جب اس موٹر سائیکل کو ہم چلاتے ہیں اور اگر کہیں گر جاتے ہیں کیچڑ میں پھسل کر تو وہ بتائیے وہ جھنڈا کہاں جاتا ہے؟ گاڑی کے ہینڈل کا جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر نالی میں جاتا ہے. وہ ہمارے گرنے سے نہیں گرا ہے. ہم گرے, ہمارا پیر ٹوٹا, وہ تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم نے رسول اللہ کی کیسی بے حرمتی کر دی, ہم نے کلمے کی کیسی بے حرمتی کر دی. کیا یہ طریقہ ہے عشق و محبت کا؟ کیا یہ طریقہ ہے عظمت کا؟ اگر اس کو عظمت کہتے ہیں تو ایسی عظمتیں ہمارے اصحاب نے بھی نہیں کی, ایسی عظمتیں ہمارے بزرگان دین نے نہیں کی. ورنہ اگر عظمت یہ ہوتی تو ہمارے بزرگان دین تو ان تصویروں کا لباس بنا کر پہنتے. عظمت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے کتب عالم وقت دورہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو, تب آپ کو پتا چلے گا کہ عظمت کیا ہوتی ہے. حضرت مولانا کے پاس حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب حج کر کے واپس آئے اور گنگوہ جب پہنچتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے حال احوال کے لیے, تو حضرت نے سب سے پہلا ورڈ جو ان سے فرمایا سلام و کلام کے بعد کہا, میاں حسین احمد کچھ حجرہ شریفہ کا غبار بھی لے کر آئے ہو؟ تم حج کر کے آئے ہو تو کیا حجرہ شریفہ کا کچھ غبار بھی لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے غبار پیش کیا اور زمزم پیش کی اور کھجوریں پیش کی. حضرت نے غبار کو سرما میں ڈلوا دیا, حضرت نے غبار کو سرمے کے اندر ڈلوا دیا اور کھجوروں کو کھا لیا. اس کے بعد جب لوگوں نے کھجور کو کھایا تو اس کی گٹھلیوں کو زمین پر گرا دیا. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ اے لوگوں, ان کھجور کی گٹھلیوں کو زمین پر مت گراؤ, یہ کھجور کی گٹھلیاں بڑی برکت والی ہیں, یہ مدینے کی ہیں, یہ مدینے سے آئی ہیں, میرے حبیب کے دیار سے آئی ہیں. حضرت نے ان گٹھلیوں کو بینا اور بنوانے کے بعد اس کو ہاؤن دستہ میں رکھ کے کٹوایا اور کٹوانے کے بعد ایک جگہ پر رکھ لیا اور روزانہ اسی میں سے ایک چٹکی پھانک لیا کرتے تھے. مریدین نے کہا کہ حضرت یہ گٹھلیوں کے برادے میں کیا رکھا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں تم ان گٹھلیوں کی برادے کی بات کرتے ہو, میرا تو عقیدہ ہے کہ خدا نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے. یہ حضرات احترام کرنے والے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دیوبند, جب وہ مدینہ مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, کعبۃ اللہ پہنچنے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت ابھی تو کعبۃ اللہ بہت دور ہے, آپ نے یہیں پر اپنے جوتے کو اتار لیا. حضرت نے کہا کہ میاں میں نے جوتا اس وجہ سے اتارا ہے کہ شاید کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم اس جگہ پر پڑے ہوں, اور نانوتری کا گستاخ جوتا اس لائق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے قدموں پر جا کر گرے, اس وجہ سے میں نے جوتا اتارا ہے. اس درجے میں وہ لوگ احترام کرتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح جھنڈے بنا کر یا مسلح بچھا کر احترام کرنے والے نہیں تھے. ہمارے اکابرین میں ہی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے سے کپڑا بھیجا کہ حضرت یہ کپڑا آپ کے لیے ہے, ہرے رنگ کا کپڑا تھا. حضرت نے اس کپڑے کو چوما اور بوسا دیا اور اس کو رکھ دیا, بڑی عظمت کی نگاہ سے چوما. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کپڑا تو یورپ کا بنا ہوا ہے, اس کو بنانے والا تو امریکی ہے, چائنا اور فرانس والوں نے اس کپڑے کو بنایا ہے, اور آپ اس درجہ اس کپڑے کو چوم رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ میاں مجھے پتا ہے کہ اس کپڑے کو بنانے والا یورپی ہے یا جو ہے فرانسی ہے یا جاپانی ہے یا چینی ہے یا نیپالی ہے, لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے اس کپڑے کو تو مدینے کی ہوا لگ چکی ہے, اس وجہ سے میں اس کپڑے کا احترام کرتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ہرے رنگ کا کپڑا صافہ نہیں باندھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہرے رنگ کا صافہ کیوں نہیں باندھتے ہیں؟ حضرت نے بڑا ہی عجیب جواب دیا. حضرت نے کہا کہ میاں رشید احمد گنگوہی کا سر اس لائق نہیں ہے کہ وہ گنبد خضرا کے رنگ کے کپڑے کو اپنے سر کے اوپر باندھے. اس درجہ وہ لوگ احترام کرتے تھے کہ گنبد خضرا کے رنگ کو اپنے سر پہ باندھنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کے روزے اور گنبد خضرا کا کپڑا ہے, اور رشید احمد گنگوہی کا سر اس لائق نہیں ہے. اور آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم بے حرمتی پہ بے حرمتی کیے جا رہے ہیں.
इस तरीके से वो लोग मोहब्बत करते थे। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू हुजूर के रोजे के बाहर खड़े हैं। किसी ने कहा कि अंदर नहीं जाते, फरमाया कि मियाँ अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और जब अंदर गए तो मुस्कुराते हुए बाहर आए। किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ, फरमाने लगे कि मेरे आका का तो मुझ पे इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का तो इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले, ये इतना करम क्यों, ये क्या सिलसिला है, नशा रंग लाया पिलाने से पहले। हजरत मौलाना नानोतवी ने रोजे को खिताब करके कहा था कि हजारों बार ऐ मदीना मैं तुझ पर फिदा होता हूँ, हजारों बार ऐ मदीना मैं तुझ पर फिदा होता हूँ, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। ये अहवाल थे उन हजरात के। इस दर्जे से वो लोग नबी के काबे से और नबी के रोजे से मोहब्बत करते थे। हमारे और आपकी तरह शादी के कार्ड में अजमत के नाम पर रसूलुल्लाह के रोजे की तस्वीर को नहीं छापते थे, शादी के कार्ड पर रसूलुल्लाह के काबे की तस्वीर को नहीं छापते थे, शादी के कार्ड पर और अपनी झंडों पर रसूलुल्लाह के कलिमे को छाप कर बेहुरमती करने वाले नहीं थे। ये थे हमारे अकाबरीन, वो इस तरीके से जो है करते थे। और आज हम और आप हैं कि जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, आज उसकी बेहुरमती हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है। और एक मुसलमान होने के नाते हम कभी तसव्वुर भी नहीं करते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, कहां पेशाब कर रहे हैं, कहां पाखाना कर रहे हैं, हमारा रुख किस तरफ है, हम कभी ख्याल नहीं करते हैं। ये जो मस्जिदें बनाई जाती हैं किबले की तरफ, हम और आप ये समझते हैं कि ये इबादत है। ये मस्जिदें जो किबले की तरफ बनाई जाती हैं, इसका बनाना यही जरूरी नहीं है, बल्कि ये मस्जिदें किबले की तरफ इस वजह से बनाई जाती हैं कि जब नबी का उम्मती और अल्लाह के बंदे जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो उनके सर से लेकर पैर तक का पूरा वजूद किबले से जुड़ जाए। इस वजह से मस्जिदें किबले की तरफ बनाई जाती हैं। लेकिन आज जब हम गौर करें अपने ऊपर, आज जब हम तसव्वुर करें अपने ऊपर कि हमारा कितना वजूद किबले से जुड़ा हुआ है, तो हम और आप जीरो के जीरो नजर आएंगे। आज 90% लोग जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो अपनी थूड़ी को और अपने गर्दन को सीने में चिपका लेते हैं। कहा गया है कि अपने सर से लेकर पैर तक के वजूद को किबले से जोड़ लो, लेकिन हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम अपने गर्दन को अपने सीने में चिपका लेते हैं। तो भला बताइए कि अगर हमारा गर्दन और हमारी थूड़ी और हमारा चेहरा जब सीने से लगा हुआ होगा तो क्या इसका रुख किबले की तरफ होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो जमीन की तरफ हो गया। हमें कहा गया है कि किबले की तरफ रुख चेहरा करो, लेकिन हम अपना चेहरा हम खुद कहते हैं कि हम किबले की तरफ नहीं करेंगे बल्कि जमीन की तरफ करेंगे। ये हमारे नमाज के हवाल है। 90% इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। आज जब हम नियत बांधने के लिए खड़े होते हैं तो कहा गया है कि हाथ की हथेलियां किबले की तरफ होनी चाहिए, हाथ की हथेलियां खुली इस तरह सीधी एकदम से किबले की तरफ होनी चाहिए। लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं और हम हाथ उठाते हैं तो कुछ तो इस तरीके से हाथ उठाते हैं कि बगल वालों का मुंह फूट जाए, इस तरीके से उठाते हैं। ये हमारा किबला होता है। किसी का किबला कान होता है तो किसी का किबला गाल होता है तो किसी का किबला आसमान होता है। ये हमारे किबले का हाल है कि हम नमाज में किबले का एहतराम भूल गए। हमारी नमाजें ऐसी जा रही हैं, हमको एहसास तक नहीं है कि हमें कहा गया है कि अपने सर से लेकर पैर तक के वजूद को किबले से जोड़ लो, लेकिन आज हमारा वजूद कहां चले गया? हमें रसूलुल्लाह के किबले की परवाह नहीं है। हमारी नमाजें बस हो रही हैं लेकिन हमें किबले की कोई परवाह नहीं है। किबले की तरफ रुख तो हमने कर लिया लेकिन हमारा वजूद किबले से नहीं जुड़ा हुआ है। बल्कि इससे भी बुरा हाल यह है कि जब हम अत्तहियात के अंदर बैठते हैं तो उस वक्त कहा गया है कि हाथ की उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए, लेकिन हम में से अक्सर जो हाथ की उंगलियां वो घुटने को पकड़े हुए होते हैं। तो बताइए हजरात कि जब हम घुटने को पकड़े हुए होंगे तो क्या हमारी उंगलियां किबले की तरफ रहेंगी? नहीं, बल्कि वो किबले से फ्री हुई होंगी, बल्कि वो उंगलियां किबले की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ रोई होंगी। तो जो अल्लाह के हबीब ने कहा है कि अपने सर से लेकर पैर तक के वजूद को किबले से जोड़ो, हम कहां जोड़ रहे हैं अपने वजूद को? और जब बात करें क़याम की हालत में कि जब हम खड़े होते हैं तब हमारी उंगलियां कहां होती हैं, तो 90% देखा गया है। बल्कि गौर करें कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर सीधा किबले की तरफ होने चाहिए हो, लेकिन नहीं, बल्कि किसी के पैर का किबला उत्तर होता है तो किसी के पैर का किबला दक्षिण होता है।
کسی کا اس طرح ہے، کسی کا اس طرح ہے، بلکہ کسی بہت کم ایسا ملتا ہے کہ ہم اور آپ سیدھا قبلے کی طرف اپنے پیر کو کیے ہوئے ہوں۔ ہمیں نماز کے اندر خیال نہیں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے قبلے سے جوڑنے کے لیے کہا ہے، اور ہم اپنے پیروں کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں، ہمارا وجود کہاں جا رہا ہے، جس قبلے سے وجود کو جوڑنا ہے وہ وجود کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، اگر آپ کو نبی کے قبلے سے محبت ہے، تو اپنے پیروں کو دبا کے رکھنا ہے کہ نہیں نہیں، تجھے رسول اللہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے، رسول اللہ کے قبلے کے مطابق رہنا ہے، تجھے اتر اور دکھن نہیں جانا ہے۔ سجدے کے اندر جب ہم جائیں تو وہاں پیر کو اکثر ہم کھڑا رکھتے ہیں، بلکہ انگلیوں کو اس وقت بھی فرمایا گیا ہے کہ قبلے کی طرف جوڑنا ہے۔ ہماری اس طرف بھی انگلیاں قبلے کی طرف نہیں رہتی ہیں، اس وقت بھی نہیں رہتی ہیں، بلکہ اکثر کی انگلیاں جو کھڑی رہتی ہیں یا ادھر کی ادھر کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے کہ ہم قبلے سے بالکل نہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نماز کے اندر قبلے کا احترام کہاں سے آئے گا؟ جن لوگوں نے قبلے کو سوچا ہے اور قبلے کو ذہن میں رکھا ہے، کعبۃ اللہ سے محبت کی ہے، آج آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایک شخص حج کرنے جا رہا تھا، اس کے بغل میں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زارو قطار رو رہا ہے۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میرے رونے کی وجہ نہ پوچھئے تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے مجھے بتا دیجئے، میں ہو سکتا ہے کچھ آپ کے لیے دوا کا انتظام کر دوں، ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ تو اس نے بتایا کہ حضرت میں ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا ہوں جہاں پر ایک بھی آدمی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں ہے، باپ داداؤں نے مسجد بنوا دی تھی اور اسی مسجد کے اندر میں نماز پڑھتا تھا، خود اذان دیتا تھا اور خود نماز پڑھتا تھا۔ اور جب میں نماز کے اندر کھڑے ہوتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ، جس قبلے کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، جس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ یہ کعبۃ اللہ کبھی مجھے دیکھنے کو بھی ملے گا۔ میں یہی سوچتا تھا اور سوچ سوچ کر روتا تھا، کیونکہ میں مسجد چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا، اور میں تو ٹھہرا غریب آدمی، میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں اور اس کعبۃ اللہ کو دیکھ سکوں جس کی طرف آج میں رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب الگ سے فرمان نازل کر رہے ہیں کہ اے میری امتیوں، نماز کی حالت میں سر سے لے کر پیر تک کے وجود کو کعبے سے جوڑ لو، میں بھلا اس کعبے کو دیکھ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گاؤں کا پردھان جو کہ غیر مسلم تھے، وہ ایک دن ایئرپورٹ سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے انہوں نے سفید کپڑے میں ملبوس لوگوں کو دیکھا، تو انہوں نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ تو ان کے آدمیوں نے، پردھان جی کے آدمیوں نے بتلایا کہ یہ لوگ حج یاترا کو جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے گاؤں میں بھی کوئی مسلمان ہوتا جو حج کرنے کے لیے آتا اور ہم کو بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا۔ تو ایک صاحب نے اس میں سے کہا کہ اپنے گاؤں میں ایک ملا جی ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ارے وہ تو غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے حج کرنے جائے گا، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس تو پیسے ہیں، ہم لوگ اس کو بھیجیں گے حج کرنے کے لیے۔ یہ کتنا پیارا منظر ہے اور کتنا خوشنما اور کتنا دلکش منظر ہے جو آنکھوں کو بھا رہا ہے، چلو ہم لوگ اس کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ لوگ ان صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، اور لوگوں نے پیسے کا انتظام کیا اور غیر مسلموں نے گاڑی بھر بھر کر بیٹھ کر اور اس آدمی کو حج کے لیے چھوڑنے کے لیے گئے۔ اس وجہ سے آج میں رو رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے کس طریقے سے مجھ کو حج کرنے کے لیے بھیجا اور کس طریقے سے آج میں جا رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے غیروں نے مجھے چندہ کر کر کے اور زبردستی حج یاترا کے لیے بھیج دیا ہے۔ اے اللہ، میں کہاں سے کہاں تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اس کعبۃ اللہ کا خیال کرتے تھے، جس کعبے کی طرف رخ تھا اس کعبے کا خیال کرتے تھے کہ اے اللہ، جس کعبے کی طرف رخ کر کے آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ کعبہ مجھے دیکھنے کو بھی ملے گا، کیا یہ کعبہ مجھے کبھی دیدار میں بھی آئے گا؟ تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، ہر حال میں ہمیں اپنے وجود کو کعبے سے جوڑنا ہے، اپنے پیروں کو خیال کرنا ہے کہ نماز کی حالت
حالت میں ہمارے پیر قبلے سے مل رہے ہیں کہ نہیں, کہیں اتر دکھن نہیں نہ بھاگ رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنا ہاتھ جب ہتھیلی سے اٹھانا ہے تو ہاتھ کی ہتھیلیوں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھنا ہے. علامہ ہردوئی صاحب نور اللہ مرکزہ کے ہاں باقاعدہ دیوال پہ ہاتھ رکھوا کر پھر اس کو پیچھے کھنچاتے تھے کہ ہاتھ ایک دم سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے, اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص سیکھنے کے لائق ہے اور ہمیں ضرور بھی ضرور سیکھنا ہے. ہمیں اللہ کے حبیب کے تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو سیکھنے کے لیے کوئی عار یا کوئی شرم محسوس نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمارا قبلہ ہے. ہم نہیں سیکھیں گے, ہم نہیں احترام کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قبلے سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں, ہر وقت, ہر لمحہ قبلے کا احترام اور قبلے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.